اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اما بعد. جامع دارالقرآن قراءت 17 چینل میں میں حاضر ہوں. آپ سے روایتی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ ان حضرات خصوصاً قاری فتح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہم اجمیوں کے لیے اس فن کو آسان فرمایا، اللہ ان کو اور ہمارے حضرت قاری محمد یاسین رحیمی دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اور ہمارے ادارے کے لیے اس کوشش کو اللہ مفید اور نافع بنائے. ارادہ یہ ہے کہ قراءت کا کام اس جدید اور ماڈرن ذریعے سے بھی اس علم کی ترویج اور اشاعت کا کام کیا جائے. تو تمام قراءات اور روایات کے ضروری قواعد اور پھر تلاوت کے ذریعے ان کا اجرا، اس قدر تلاوت کہ جو سامعین اور حاضرین کے لیے اس روایت اور قراءت کو پڑھنا اور آگے پڑھانا آسان کر دے، اس قدر تلاوت کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. تو امید ہے کہ احباب اس میں دلچسپی لیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو سب سے پہلی قراءت جو ہے وہ امام نافع مدنی رحمہ اللہ کی ہے. ان کے دو راوی ہیں، سیدنا قالون اور سیدنا ورش. امام نافع، ان کا اسم نافع ہی ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن، ابو الحسن اور ابو رویم ہے، اور ان کے والد کا نام عبد الرحمن ہے اور دادا کا نام ابو نعیم ہے. اصلاً آپ اصفہانی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نافع کی قراءت سنت اور پسندیدہ ہے. اسحاق مسیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا امام نافع مدنی رحمہ اللہ سے کہ آپ کا چہرہ کتنا اچھا ہے اور آپ کے اعضاء کی بناوٹ کتنی عمدہ ہے. تو فرمایا کہ ایسے کیوں نہ ہو، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. اسی طرح آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جب بات چیت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ فرمایا نہ میں خوشبو لگاتا ہوں اور نہ خوشبو کے قریب ہی جاتا ہوں. یہ جب سے میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے منہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے. اسی طرح یہ آپ کے راوی سیدنا قالون، جن کا نام عیسیٰ بن مینا ہے اور کنیت ابو موسیٰ اور لقب قالون ہے. تو یہ قالون لقب آپ کے استاد امام نافع مدنی رحمہ اللہ نے آپ کی قراءت کے عمدہ ہونے پر آپ کو عطا فرمایا. رومی زبان میں قالون عمدہ چیز کو کہتے ہیں. تو ان کی کرامت یہ تھی کہ کانوں سے بہرے تھے، لیکن قرآن پاک سننے سنانے میں اور پڑھنے پڑھانے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوتی. امام نافع رحمہ اللہ کی وفات سن 167 ہجری میں ہوئی بعمر 99 سال، اور سیدنا قالون رحمہ اللہ کی وفات 225 ہجری میں ہوئی بعمر تقریباً 100 سال. تو اب ان کے جو ضروری قواعد اور ضوابط ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلے دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے. نمبر 2، میم جمع، ہم ہم تم کم، یہ 4 لفظ ہیں جن میں پائی جانے والی میم کو میم جمع کہا جاتا ہے. اس میم میں یہ صلہ
ان کے لیے دو وجہ ہیں، صلہ اور عدم صلہ۔ صلہ یعنی میم پر الٹا پیش پڑھنا، ہم کو ہمو، ہم کو ہمو، اور ایسے ہی تمو کمو۔ اور عدم صلہ جیسے ہم روایت حفص میں پڑھتے ہیں میم کو ساکن کر کے۔ تو ہم انشاءاللہ جب روایت کا آغاز کریں گے تو اس میں صلہ کریں گے، کیونکہ عدم صلہ پر تو ہمیں پہلے دسترس حاصل ہے۔ نمبر 3، مفرد کی ضمیر کی ہا، یؤدیہ یہ 2 جگہ آتا ہے، نؤتیہ 3 جگہ آتا ہے، نولیہ و نسلیہ۔ ایسے ہی ارجہ، قالوا ارجہ سورہ اعراف شعراء میں آتا ہے۔ تو یأتیہ سورہ طٰہٰ میں، ویتقہ یہ فألقہ۔ تو ایسی تمام ضمیروں میں یہ عدم صلہ سے پڑھیں گے، یؤدیہ، نؤتیہ، نولیہ و نسلیہ، ارجہ۔ اور یأتیہ، یأتیہ میں ان کے لیے صلہ بھی ہے حفص کی طرح، یأتیہ یأتیہ۔ ایسے ہی ویتقیہ، قاف کا کسرہ اور ہا میں عدم صلہ، فألقہ سورہ نمل میں آتا ہے، اذهب بکتابی ھذا فألقیہ الیہم، عدم صلہ سے پڑھیں گے۔ مد و قصر، مد متصل یعنی بڑی مد، اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں مد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور مد منفصل یعنی چھوٹی مد، جس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ تو مد منفصل، مد جائز، یعنی اس میں مد نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ تو مد متصل میں ہر جگہ جیسے اولئک، الملائکہ، اسرائیل، اس میں ہر جگہ ان کے لیے 2 الفی مد کریں گے۔ اور مد منفصل یعنی چھوٹی مد، مد جائز میں ان کے لیے قصر و مد 2 وجوہ ہیں۔ قصر یعنی 1 الفی، جیسے بما انزل، وما انزل۔ اور مد 2 الفی، دونوں وجوہ ہیں، لیکن ہم ان میں سے کوئی ایک وجہ اختیار کریں گے، ہم قصر اختیار کریں گے۔ چھوٹے مد میں قصر اور بڑی مد میں 2 الفی انشاءاللہ۔ ایک کلمہ کا 2 قطعی حمزہ، یعنی کلمہ ایک شروع میں حمزے 2 نمبر فتح ہو، جیسے انذرتہم، اسلمتم۔ تو اسی طرح کلمہ ایک حمزے 2 لیکن پہلے حمزہ پر زبر، دوسرے کے نیچے زیر، جیسے اِلہم، اِنکم۔ تیسری صورت کلمہ ایک شروع میں حمزے 2 اس طرح سے کہ پہلے حمزے پر زبر، دوسرے پر پیش، جیسے اَأُنزِلَ، اَأُنَبِّئُكُم۔ ان تینوں صورتوں میں ایک کلمہ، اسے کہتے ہیں ایک کلمہ کے 2 قطعی حمزہ، تینوں صورتیں، 2 نمبر فتح، پہلے کا فتح دوسرے کا کسرہ، اور تیسری صورت پہلے کا فتح دوسرے کا ضمہ۔ تینوں صورتوں میں ان کے لیے ادخال و تسہیل ہے، یعنی پہلے حمزہ کو تھوڑا سا لمبا کریں گے 1 الف کے بقدر، اور دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، جیسے انذرتہم، ایسے ہی قل انتم، انتم۔ اس کی اچھی طرح مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے حمزہ کو نرم کرنا ہے۔ حمزہ پڑھنا ضرور ہے لیکن تسہیل اسے کہتے ہیں، حمزہ کو نرمی سے پڑھنا۔ ایسے ہی اِلٰہٌ مع اللہ کو اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ اُنزِلَ، اسے کہتے ہیں ادخال و تسہیل۔ اچھا، اس کے بعد ہے 2 کلمے کو 2 حمزہ، کلمے بھی 2 اور حمزے بھی 2۔ ان کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 صورت کہ دونوں حمزوں پر حرکت ایک جیسی ہو، یعنی دونوں کا فتح ہو، جیسے جاء اجلہم، دونوں کا کسرہ ہو، جیسے من النساء الا، دونوں کا ضمہ ہو، جیسے اولیاء اولئک، اور یہ دونوں کے ضمہ کی مثال قرآن پاک میں ایک ہی ہے۔ دونوں کا فتح ہو، جیسے جاء اجلہم، تو اس میں یہ کیا کریں گے، پہلے حمزہ کو حذف کریں گے
اور الف میں ان کے لیے قصر بھی جائز ہے، یعنی قصر ایک الفی، اور مد بھی جائز ہے یعنی دو الفی. جاء اجلہم، جاء اجلہم، پہلے حمزہ کا حذف اور الف میں قصر بھی جائز ہے اور مد بھی جائز ہے. جاء اجلہم، جاء اجلہم. ایسے ہی چوتھا پارہ سورہ نساء، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، حمزہ کا حذف اور قصر. اور دوسری وجہ حمزہ کا حذف اور الف میں مد، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، دونوں کا کسرہ، جیسے من النساء الا هؤلاء ان کنتم. تو ایسے تمام کلمات میں ان کے لیے پہلے حمزہ کی تسہیل اور الف میں مد بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. هؤلاء ان، اولئک ان، نساء الا، یہ میں مد سے پڑھ رہا ہوں. قصر هؤلاء ان کنتم من النساء الا. ایسے ہی دونوں کا ضمہ ہو تو دونوں وجوہ جائز ہیں. حمزہ کے تسہیل، پہلے حمزہ کی تسہیل واو کی طرح، اور الف میں مد بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. اولیاء اولئک، سورہ احقاف میں آتا ہے، اولیاء پہ وقف ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ صورت بن جائے گی، دو حمزے دونوں پر ضمہ. قصر اولیاء اولئک، تمہارے اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، دو کلمے کو دو حمزہ کی دوسری صورت کہ حمزہ کی حرکتیں مختلف ہوں، پہلے کا فتح دوسرے کا کسرہ، جیسے شہداء اذ، اولیاء ان. تو ایسے تمام کلمات میں دوسرے حمزہ کی تسہیل کریں گے. یہ تسہیل بار بار آ رہا ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے، تسہیل کہتے ہیں حمزہ کو نرمی سے پڑھنا. شہداء اذ، اولیاء ان، دوسرے حمزہ کی تسہیل. اچھا، اس کی دوسری صورت کہ پہلے کا حمزہ کا فتح، یہ فتح بار بار آ رہا ہے، فتح کہتے ہیں زبر کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. پہلے کا فتح دوسرے کا ضمہ، جیسے جاء امتا مؤمنون پارہ نمبر 18، تو اس میں دوسرے حمزہ کی تسہیل ہے. جاء امتا، کتابوں میں جہاں پیش میں تسہیل ہوگی، پیش میں کہتے ہیں تسہیل ہوگی واو کی طرح، تو وہاں شاید واو کی نشاندہی بھی ہے، چھوٹی سے واو لکھی ہو، لیکن واو پڑھنے نہیں ہے. جب آپ تسہیل کریں گے تو وہ خود بخود واو کی طرف مائل ہو جائے گا. ایسے ہی زیر والے حمزے میں تسہیل ہوگی یا کی طرح، وہاں یا لکھی بھی ہوگی لیکن یا پڑھنی نہیں ہے، پڑھنا حمزہ ہی ہے نرمی کے ساتھ. تو جاء امتا، حمزہ میں واو کی طرح تسہیل. صورت نمبر 3، پہلے کا کسرہ دوسرے کا فتح، جیسے من الماء او، تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلیں گے، من الماء یو، من خطبۃ النساء یو اکننتم. صورت نمبر 4، پہلے کا ضمہ دوسرے کا فتح، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، جیسے نشاء وصبناہم قال یا ایھا الملأ ویکم. صورت نمبر 5، پہلے کا ضمہ دوسرے کا کسرہ، تو دوسرے حمزے میں دو وجوہ ہیں، جیسے یشاء الی، یہدی من یشاء الی، دو وجوہ ہیں حمزہ کا واو سے ابدال، خالص واو سے ابدال، یہدی من یشاء الی، اور دوسرے حمزہ کی تسہیل بھی کر سکتے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اسی طرح ارأیت، افرأیت، ارأیتم، ایسے کلمات جن میں شروع میں استفہام کا حمزہ ہو، وہاں یہ دوسرے حمزہ کی تسہیل سے پڑھیں گے. ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأی، قل ارأیتم، پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، دوسرے بھی تسہیل کرنی ہے، حمزہ کو نرمی سے پڑھنا ہے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ. تو ایسے کلمات جن میں شروع میں استفہام کا حمزہ ہو، جب ایسے کہا
تو ورأیت الناس نکل گیا. اب ورأیت الناس میں ارأیت تو ہے لیکن شروع میں حمزہ نہیں ہے. ایسے ہی لفظ نبی جیسے بھی آئے النبی 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 اور انبیاء اور النبوہ، ایسے تمام کلمات میں یا اور واو کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. سیدنا قالون جیسے النبی 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 النبوءۃ انبیاء اللہ، یہ 4 جگہ قرآن پاک میں آتا ہے. ان کے لیے یہ الا اللہ سورۃ مجادلہ میں آتا ہے، واللائی سورۃ طلاق میں 2 جگہ آتا ہے، اللہ سورۃ طلاق میں آتا ہے، سورۃ احزاب میں آتا ہے وما جعل ازواجکم اللائی. ایسے اس قسم کے 4 کلمات میں یا مدہ کو حذف کرتے ہیں اور حمزہ کو تحقیق سے پڑھتے ہیں. الا اللائی ولدنہم واللائی یئسن. ہا انتم، یہ قرآن پاک میں 4 جگہ آتا ہے تو حمزہ کی تفصیل کریں گے. ہا انتم ہا انتم. پھر یہاں قصر بھی جائز ہے، مد بھی جائز ہے. قصر 1 الفی، مد 2 الفی. آلان سورۃ یونس میں 2 جگہ آتا ہے، ان کے لیے نقل ہے آلان آلان وقد عصیت. ایسے ہی ردءً میں ان کے لیے نقل ہے وصلاً ردن ردین یصدقنی. یصدقنی یہ فروشی اختلاف ہے، ردین اور وقفاً ردا پڑھ دیں گے. اس طرح ان کے لیے امالہ اور تقلیل کا اختلاف ہے، اگرچہ کم ہے لیکن ہے ضرور. تو قالون کا قاعدہ فتح امالہ، یہ باب ہے تکمیل میں، تکمیل اجر. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ التوراۃ 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 قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا ان کے لیے تقلیل بھی جائز ہے، فتح بھی جائز ہے. فتح جیسے حفص میں ہے التوراۃ، اور تقلیل التورے التورے رے نہیں رے. جیسے اردو میں خیر اور سیر ہوتا ہے، خیر اور سیر. اسی طرح التورے قل فأتوا بالتورے وأنزل التوریۃ. اور ہارن سورۃ توبہ قرآن نمبر 11 جروفن ہارن. ہارن میں ان کے لیے امالہ ہے ہیرن. اچھا یا اضافت، یا اضافت میں اکثر ان کے لیے یا پر فتح ہے. جیسے فتح والے حمزہ سے پہلے ربی اعلم انی اعلم انی اخاف، یہ پڑھیں گے ربی اعلم انی اخاف. اور ایسے ہی کسرہ والے حمزہ سے پہلے امری الا، یہ پڑھیں گے امری الا ربی انہ ربی انہ. اسی طرح ضمہ والے حمزہ سے پہلے بھی یا اضافت کو زبر دیں گے، جیسے ان یؤفی ان فإنی اعذبہ. اچھا وہو وہیہ لہو لہیہ، ہر جگہ ہا کو ساکن کریں گے. وہو وہیہ فہو فہیہ لہو لہیہ. اور لفظ بیوت میں ہر جگہ با کا کسرہ پڑھیں گے. یحسبہم تحسبہم یحسبون تحسبو تحسبن میں ہر جگہ سین کا کسرہ پڑھیں گے. سیقول پارہ نمبر 2 نکالیں کہ پہلا ساکن ان 6 میں سے کوئی ایک ہو. ان من لیکن، ان من لیکن کا نون، تنوین، قل کا لام، او کا واو، تنیس کی دا، تنیس کی تا، قد کی دال. جیسے تنوین ولا یظلمون فتیلا انظر، یہ میں نے جو بتائے ہیں ان تمام کلمات میں یہ پہلے ساکن کو ضمہ سے پڑھیں گے.
ان جیسے ان اعبد اللہ حفظ میں ہے، یہ پڑھیں گے ان اعبد اللہ. قل ادعوا اللہ، یہ پڑھیں گے قل ادعوا اللہ. عبد کو عبود پڑھیں گے. اور ایسے ہی تنیس کی تا وقال تخرج، وقال تخرج کو وقال تخرج یہ بھی پڑھیں گے. اور بھی کچھ ائمہ اور راوی ہیں حضرات ہیں جو ان کی طرح پڑھیں گے. تو بہرحال ابھی زیر بحث روایت سیدنا قالون ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جی ضروری قواعد تھے. امید ہے اللہ جل شانہ سے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو ہمارے لیے بھی مفید اور نافع بنائے، اور احباب کے لیے اس کو اللہ اس کو مفید بنائے. والسلام.